اپنا پیچھے پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے اپنے جڑے دل وچ رکھتے ہیں ارمان مدینے دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے. مفتی صاحب اللہ کو سب ایک مانتے جتنے فرقے ہیں, رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے تمام طبقے خاتم النبیین مانتے ہیں, قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور مکمل کتاب اور ہر غلطی سے پاک محفوظ مانتے ہیں. پھر کس چیزوں پر اختلاف ہو رہا ہے؟ یہ جو تفرقہ ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضروریات دین کہلاتی ہیں. ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جنہیں علماء اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہے. وہ ضروریات دین ہیں. وہ ایسے یعنی مسلمہ مسائل ہوتے ہیں کہ جن میں کسی کے اختلاف نہیں ہوتا, سب اس کو 100% تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر کوئی گڑبڑ پیدا کرے یا اس کے خلاف کوئی عقیدہ نکالتا ہے تو پھر اس میں کمپرومائز کی کوئی صورت نہیں رہتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. ٹھیک. اور یہی اصل میں وجہ اختلاف ہے اور ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسے فروعی اختلافات ہوتے ہیں کہ جن کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو اس سے کوئی آپ کے مذہب اسلام پر یا آپ کے عقیدے پر یا آپ کی ایمانیات پہ کوئی ضرب نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. ان کو بھلا دینا چاہیے, ان کو وقتی طور پر نظر انداز کر دینا چاہیے اس وقت جس قسم کے حالات ہمارے چل رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن بعض ایسی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دے, جب تک توبہ نہیں کرے گا اس سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے, اور جب نہیں ہوگا تو یہ ایک جداگانہ دو جماعتیں یا دو گروپ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی غلط بات لکھ دیتا ہے آپ کی شان کے خلاف یا کہہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کہنے والا بھی قابل گرفت, اور جو اس کی تائید کرے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا کہنے کے باوجود بولتا ہے چھوڑ دو اس کی غلطی کو نظر انداز کر دو بس اور چیزیں دیکھ لو اور اس کے ساتھ میں اس کو اپنا مقلد مان لیتا ہوں, اس کو اپنا مطلب قائد مان لیتا ہوں, رہنما مان لیتا ہوں, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور یہ عزت و ناموس رسالت کا مسئلہ ہے اور اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لہذا اب اگر سامنے والا سمجھانے کے باوجود دلائل قویہ کے باوجود اپنی ضد پر اڑا رہے تو لازم بات ہے کہ پھر اس کو تو قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک. لہذا پھر اس طریقے سے وہ شخص اور اس کے متبعین ایک الگ گروپ بن جاتے ہیں اور مسلمانوں کی میجورٹی ایک الگ طرف آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ ہیں جو احادیث کریمہ کا مطلقاً انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم مانتے ہی نہیں, حدیثوں کو بعد میں جمع ہوئی ہیں, قابل اعتماد نہیں ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں. یہ بنیادی چیزیں. اس پر مزید بات کرنا میں چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں گا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. رحمت کی گھٹائیں ہیں, پر نور فضائیں ہیں, رحمت کی گھٹائیں ہیں, پر نور فضائیں ہیں, جنت کا سامان فیضان رمضان, فیضان رحمت کی گھٹائیں ہیں. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. تسلیم صابری کے ساتھ ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ گجرات پاسکاری تسلیم بھائیات. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک کوشچن ہے, عورت اعتکاف میں غسل کر سکتی ہے؟ اعتکاف میں غسل, ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. مفتی صاحب جو آپ بات کر رہے تھے, ایک تو اللہ کی شان میں گستاخی, دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت, احادیث کا انکار کر دینا, احادیث کا انکار کر دینا. چوتھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک رہنما اور ایک قائد کی حیثیت سے متعارف کرا کے ان کی اتباع کو لازم قرار دیا. ٹھیک ہے. ان کو ان کی ذات پر, ان کے کردار پر طعنہ تشنیع کرنا یا ان کی گرفت کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی قابل مذمت کام. اگر صحابہ کرام علیہ الرضوان کی ذات ہی ناقابل اعتماد ہو جاتی ہے
تو دین انہی سے منتقل ہو کے ہم تک آیا ٹھیک ہے۔ تو پورا دین ناقابل اعتماد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے اب ایسے شخص کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے پہلے گزارش کی جائے گی کہ وہ اس کو چھوڑ دے، اگر اس روش کو نہیں ترک کرتا تو لازم سے بات ہے کہ پھر کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح دو فرقے نظر آتے ہیں۔ اس کو میں چھوٹی سی بس ایک مثال سے عرض کر کے اپنا بیان ختم کروں گا، یہ موضوع اپنی گفتگو، کہ ایک مثلا دیکھیں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے بعض بیماریاں اڑ کے لگتی ہیں، بعض نہیں لگتی ہیں۔ جس شخص کی بیماری ایسی ہے جو مہلک ہے اور اڑ کر لگنے کا امکان ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے اسے کبھی بھی دوسرے مریضوں کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا ٹھیک ہے، جب تک کہ اس کا وہ مرض ختم نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حصی مثال ہے، فزیکلی ہمارے سامنے مثال ہے، اور ہر ایک ذہنی طور پہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس سے کہیں زیادہ نازک معاملہ دین کا ہے کہ یہ تو صرف جان کو ہلاک کرے گا، اس قسم کے معاملات تو ایمان کو ہلاک کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو قابل گرفت نگاہوں سے نہ دیکھا جائے، اس پہ گرفت نہ کی جائے کہ بھئی مل کے کیوں نہیں بیٹھ جاتے یار، نظر انداز کر دو، ملا لو۔ تو پھر ہم ایسے شخص سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے مریض کو کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ وارڈ کے اندر رکھیں جسے مہلک مرض ہو، اور پھر کہ یار چھوڑ دو، نظر انداز کر دو، لیٹر رہنے دو، کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ ٹھیک۔ تو یہ کیسے پھر ممکن ہے کہ کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرے، رسول کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، احادیث کو نہ مانے اور اس کو سینے سے لگا لیا جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کہ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ یہ تمام